جناب عباس کا دنیا میں قدم۔ جب جناب عباس نے دنیا میں قدم رکھا تب حضرت علی نے حضرت عباس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہی اور خدا اور رسول کا نام اس کے کانوں میں لیا اور اس کا رشتہ توحید اور رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ امیر المومنین کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود مبارک میں بٹھاتے تھے اور ان کے کبھی ہاتھ تو کبھی چہرہ کو بوسہ دیتے تھے اور زارو قطار روتے رہتے تھے۔ ایک دن جب امیر المومنین حضرت غازی کو بوسہ دے رہے تھے تو عباس کی ماں ام البنین وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ تو حضرت ام البنین نے پوچھا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عباس کی ماں، میں اس لیے رو رہا ہوں، یہ جو ہاتھ ہیں اس کے ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ جناب عباس کی ولادت خانہ علی کے لیے خوشی کا دن تھا، لیکن اس وقت کچھ اور ہی تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ جب حضرت عباس کی ولادت ہوئی تو خانہ علی خوشی اور غم سے آراستہ تھے۔ خوشی اس اعتبار سے کہ حضرت عباس جیسا بیٹا گھر میں آیا ہے، اور غمی اس لیے کہ اس فرزند کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور اس کے بازو کاٹے جائیں گے۔ جناب عباس نے امیر المومنین کے گھر میں حسنین کے ساتھ تربیت حاصل کی اور اطرت رسول سے درس انسانیت، صداقت، وفا اور اخلاق کو حاصل کیا۔ امام علی کے اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس کو وہ عظیم فہم اور ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ شاید ایک دن حضرت علی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں، جب اس وقت آپ کی تمام اولاد آپ کے اطراف میں نگراں اور پریشان اور گریہ کنہ حالت میں جمع تھے، اس وقت حضرت امیر المومنین نے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا ہوگا اور یہ وصیت کی ہوگی، عباس تم اور تمہارا حسین بھائی کربلا میں ہوگے، کبھی اس سے جدا نہیں ہونا اور اس کو کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ جب سے عباس نے دنیا میں قدم رکھے اور آنکھیں کھولی، امیر المومنین اور امام حسن اور حسین کو اپنے اطراف میں دیکھا، تب سے ان کی مہر اور محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کی چشمہ علم اور معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ حضرت عباس نے اپنی زندگی کے 14 سال حضرت امیر المومنین کے ساتھ گزارے۔ روایت میں لکھا گیا، جب امام علی علیہ السلام جنگوں میں جاتے تھے تو حضرت عباس کو اپنے ساتھ ہر جنگ میں شامل کرتے تھے۔ حالانکہ 12 سال کی عمر میں حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شامل تھے۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی حضرت امیر نے انہیں شجاعت اور بہادری کے طریقے سکھا رکھے تھے، اور جب حضرت علی حضرت عباس کو جنگوں میں لے جایا کرتے تھے تو حضرت علی جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، ایسا کہا جائے کہ انہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ تاریخوں میں ملتا ہے، تاریخوں نے اس نوجوان کے کرش میں جنگ صفین میں دکھائی دیتے ہیں جب آپ 12 سال کے تھے۔ ایک نظر اگر اہل بیت کے اس نور نظر پر رکھی جائے جس نے کربلا کے میدان میں ایسی جنگ کی کہ دشمن کانپ اٹھے، مگر حضرت عباس کے بھتیجے جس کا نام جناب قاسم تھا، کہا جا رہا ہے کہ جناب قاسم 13 سال کے نہیں تھے، لیکن آپ نے اپنے چچا کے رکاب میں وہ جوہر دکھائے کہ دشمن دہک رہے گئے۔ مگر آپ کے والد حضرت علی نوجوان نہیں تھے جب جنگ بدر، جنگ احد اور خیبر خندق جیسی جنگ میں مرہب اور عمر ابن عبدود جیسے نامی گرامی پہلوان کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں وصل جہنم کر کے پرچم اسلام کو سر بلندی سے عطا کرتے رہے۔ عباس شجاعت کے 2 سمندروں کے آپس میں ٹکراؤ کا نام عباس ہے۔ عباس وہ ذات ہے جسے باپ کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت ملی اور ماں کی طرف سے
بنی کلاب کی شجاعت ملی۔ اس شان کا جہاں میں کوئی شیر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں زیر نہیں ہے۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔